اورنگزیب عالمگیر حکمران تھا، ہندوستان پورے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن حافظ قرآن تھا، عالم بھی تھا، علم دو بھی تھا، اور اس کے اندر یہ بھی وصف تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جب تک برسر حکومت رہا، برسر اقتدار رہا، اس نے اپنے شاہی اخراجات کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا بنا کر بیچا کرتا تھا اور اسی سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ آج تو مسخ کر دیے ہماری تاریخ کو۔ تو بہر طور ہندوستان کا تخت، اس کو حاصل کرنے کے لیے دو بھائیوں میں اختلاف چلا، دارا اور اورنگزیب۔ دارا چاہتا تھا سلطنت مجھے ملے، اورنگزیب چاہتے تھے مجھے ملے۔ دارا آزاد خیال تھا، اورنگزیب مذہبی دینی ماحول رکھنے والا تھا۔ تو دونوں کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ اس دوران پتہ چلا کہ قریب ہی دہلی کے قریب ہی ذرا باہر کی طرف، آبادی سے باہر، ایک اللہ والے رہتے ہیں اور بڑے انتہائی ہیں اور مستجاب الدعا بھی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب دارا کو پتہ چلا، اس کو اپنے دوستوں نے بتایا، تو دارا فوراً چل پڑا وہاں کہ جا کر دعا کرا لو۔ وہاں پہنچا، خادم نے حضرت کو اطلاع دی کہ دارا آیا ہے، شہزادہ آیا ہے دروازے پر۔ فرمایا آنے دو۔ چونکہ شہزادہ تھا تو حضرت نے اپنی مسند خالی کر دی، جہاں بیٹھے تھے، جو ان کی جگہ تھی بیٹھنے کی، اسے مسند ہی کہتے ہیں، وہ خالی کر دی، سائڈ پہ ہو گئے اور اس سے کہا شہزادے میاں آؤ بیٹھو یہاں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، کہاں آپ کی جگہ اور کہاں میں گناہ گار، خطا کار، سیاکار، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں یہاں پر، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں یہاں آ جاؤ۔ 3 بار حضرت نے فرمایا اور دارا معذرت کرتا رہا، وہ ہمت نہیں پا رہا تھا کہ کیسے بیٹھوں۔ تو حضرت خود اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیسے آنا ہوا۔ شہزادہ کہنے لگا، دارا کہنے لگا کہ حضرت میں حاضر، ہندوستان کی سلطنت ہمارے خاندان میں چل رہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان تخت و تاج مجھے ملے، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا میں نے تو تخت پیش کیا تھا، تم نے انکار کر دیا۔ اللہ والوں کی محفلوں کے آداب بھی ہوتے ہیں، جو مجالس اور محفل کا ادب جانتے ہیں وہ بہت کچھ پا لیتے ہیں، جن کے پاس ادب نہیں ہوتا، اور یہ بھی عرض کروں کہ ہر اللہ والے کی محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھپڑ ماریں گے وہ آپ کو 2 لگائے گا، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ پتھر ماریں گے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، مزاج اپنے اپنے ہیں۔ تو اس طرح اللہ والوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی محفلوں کے آداب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں کے آداب کو دیکھ لیا جائے کہ کیا آداب میں نے یہاں پر اختیار کرنے ہیں، اور پھر جب ادب کی سمجھ آ گئی کہ آپ کی محفل کے آداب کیا ہیں تو پھر بہت کچھ حاصل۔ تو دارا چونکہ ان آداب سے واقف نہیں تھا، دعا تو کرا لی لیکن محروم رہا۔ اورنگزیب کو کسی نے بتایا کہ اللہ والے رہتے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اور وہاں پر دارا بھی دعا کرانے گیا تھا۔ اورنگزیب نے سوچا میں بھی چلا جاتا ہوں، تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ شہزادے کی آمد کی اطلاع دی گئی، خادم نے اطلاع دی حضرت دروازے پر، فرمایا اس کو بھی آنے دو۔ اورنگزیب اندر آئے، حضرت نے پھر اپنی جگہ خالی کر دی، فرمایا کہ آؤ یہاں بیٹھو۔ اورنگزیب نے ہاتھ جوڑے، حضرت نہیں، بس میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ خود ہی تشریف رکھیں۔ حضرت نے دوسری بار فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ جاؤ۔ اب اورنگزیب چونکہ علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا، آداب سے واقف تھا، سمجھ گیا کہ دوسری بار جب حکم مل رہا ہے فوق الادب، جب ادب اور حکم آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ادب کو چھوڑ کر حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، تو اب حکم ماننا پڑے گا۔ تو چنانچہ دوسری بار جب کہا تو اورنگزیب آ کر حضرت کی مسند پر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی شہزادے میاں کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضرت ہندوستان کا تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ یہاں پر
اسلام کا بول بالا ہو اور میں شریعت اسلامیہ کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایسے نہیں کہا تھا اورنگزیب نے، ایسے نعرہ نہیں لگایا تھا، صرف اسلام کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ جب سر اقتدار آئے تو انہوں نے 500 علماء کی کمیٹی بنائی، 500 علماء، جید علماء، اور ان 500 علماء کی کمیٹی بنا کر اس پر جو سرپرست مقرر کیا، جو صدر مقرر کیا، وہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کو مقرر کیا، اور انہوں نے سارے اسلامی دستور کو یکجا کیا، نافذ کرنے کے لیے اسلامی قوانین مرتب کیے، اور جب یہ سارا مکمل ہو گیا سب کچھ، تو پھر اورنگزیب نے اسی کو نافذ کیا، اور وہ آج بھی چھپا ہوا آپ کو مل سکتا ہے 11 یا 10 جلدوں میں، فتاوی عالمگیری کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام جب دیکھتے ہیں، جہاں دوسرے فتاوی کو دیکھتے ہیں، وہاں فتاوی عالمگیری کو بھی ایک نظر لازمن دیکھتے ہیں کہ ان 500 علماء نے کیا فتویٰ دیا ہے یہاں پر۔ تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں اس لیے تخت و تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ تو آپ کو مل چکا ہے، فرمایا دعا بھی کر لیں۔ دعا کے لیے دعا جب ہو گئی، اورنگزیب نے اپنا سر آگے کیا کہ حضرت میری دستار بندی بھی کر دیں، میری دستار بندی بھی کر دیں، گویا کہ میں نے تاج آپ کے ہاتھوں سے پہن لیا۔ حضرت مسکرائے اور سر ہلایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، تخت پر بٹھانے تک تو میرا کام تھا، دستار بندی میرا کام نہیں۔ اورنگزیب سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کا کام ہے، اس نے فوراً سوال کیا کہ حضرت پھر دستار بندی کون کر سکتا ہے؟ فرمایا بتا دیتا ہوں لیکن میرا نام نہیں لینا۔ عرض کیا جی حضرت بتائیں۔ فرمایا جو آپ کو وضو کرانے کے لیے آتا ہے نا وہی دستار بندی کرے گا۔ بظاہر تو وہ خادم ہے، خدمت کر رہا ہے، آپ کو روزانہ وضو کراتا ہے، لیکن مقام اعلیٰ درجے پر فائز ہے وہ۔ چنانچہ اورنگزیب واپس آئے، اور جب عصر کا وضو بنانے لگے تو خادم آیا وضو کرانے کے لیے، اللہ والا تھا، نظریں جھکا کر آیا، آ کر پانی ڈال رہا ہے۔ جب سر کا مسح کرنے کی نوبت آئی، وہ پانی ڈال رہا تھا، تو اورنگزیب نے ایسے ہاتھ مارا کہ پگڑی کھل گئی، جان بوجھ کر اس طریقے سے ہاتھ مارا سر پر کہ پگڑی کھل گئی۔ وضو کرنے کے بعد سر جھکا دیا اللہ والے کے سامنے اور کہنے لگے پگڑی باندھ دیجیے۔ اس نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا سچ بتا تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا حضرت بس پگڑی کھل گئی، پگڑی باندھ دیں۔ سر ہلایا، کہہ رہے ہوں کہ میں سمجھ گیا، لیکن مجبور تھے۔ پگڑی باندھ دی، اور پگڑی باندھنے کے بعد دوبارہ ایسے غائب ہوئے کہ پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آئے۔